الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کی 21ویں مبارک شب اور پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی اور اس میں موجود مقام متبرک مقام فیضان مدینہ کے اسٹوڈیو، مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہوں، اور تراویح کے بعد کا وقت ہے الحمدللہ، اور دنیا کے دیگر خطوں میں مختلف اوقات اور مختلف تاریخیں بھی ہوتی ہیں۔ رمضان اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اور چونکہ مدنی چینل دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھا جاتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی اپنی تاریخیں اور مقامات مبارکہ جو رمضان المبارک کے آپ گزار رہے ہیں مبارک در مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اس مبارک مہینے کی، جس کی اب چند ہی ایام باقی رہ گئے ہیں، اس سے خوب تمتع یعنی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آخری عشرہ مبارکہ میں موجود شب قدر کی جو تلاش کا ہمیں حکم ہے، اس کے لیے بھی ہمیں خوب کمر بستہ ہونے اور سنجیدگی کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ اس گوہر مراد کو، اس قیمتی نایاب موتی کو، اس انعام کو پانے کی اور اس کے لیے محنت اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ہے۔ اور جن نصیبوں والوں کو یہ سعادتیں مل رہی ہیں، آخری عشرے کی تلاش، شب قدر کی تلاش کا موقع مل رہا ہے، انہیں یہ سعادت بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انعام کی قدر کرنے اور اس سے ضائع ہونے اور اس کی محرومی سے، کیونکہ فرمایا گیا کہ جو اس سے محروم ہوا وہ محروم ہی ہے، تو محروم بننے سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ برکتوں میں برکتیں پانے کے لیے اور نور پر نور کا ملمہ چڑھانے کے لیے دعوت اسلامی الحمدللہ رمضان المبارک کے مبارک ایام میں علم دین کی بہترین محافل انعقاد کرتی ہے۔ تربیتی اعتکاف کے زوردار سلسلے ہوتے ہیں، اور اب چونکہ آخری عشرہ مبارکہ ہے تو تربیتی اعتکاف کے مختلف مقامات پر سلسلے ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھنے جاتے ہوں وہاں مبلغین دعوت اسلامی معتکفین کا تربیتی اعتکاف کروا کر ان کی تربیت کا، ان کو آخرت کی تیاری کا، دین کے قریب لانے کا جو ہے وہ بغیر کسی لالچ اور غرض کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے۔ ضرور ان کی صحبتوں میں بیٹھیے گا، اور جو ہے وہ کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت رنگ چڑھاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل مدینے کا رنگ چڑھنے کی قوی امید ہے، اور موقع اور مبارک سعادتیں بھی ہیں۔ اور یوں ہی مدنی مذاکرے نامی علمی محفل کے ذریعے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مبارک جو ان کی سوچ ہے اور شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں، اور جو احتیاط اور ورع اور تقوی ان کی شخصیت کا خاصہ ہے، پھر جو تجربات ان کو مختلف یعنی کثیر لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے اور انہیں سمجھاتے ہوئے ہیں، تو اتنی کمپریہنسو بیانیہ الحمدللہ ان کی زبان مبارک سے ہمیں ملتا ہے، اور علماء کرام کے جو یعنی گروہ مبارک ہے، چند افراد ہیں، وہ بھی جھرمٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں حدیثوں، قرآن کی آیات اور دیگر بزرگان دین کے اقوال، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی پیارے ملفوظات اور مدنی پھول ان کی زبان مبارک سے سننے کو ملتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ جیسا ہی اسلامی بھائی ہو جس سطح کا، ان کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ
لو کیلیبر ہو یا ہائی کیلیبر، سمجھ میں سب کو آ جاتا ہے. تو اتنے بہترین استاد، اتنے بہترین شیخ کے ملفوظات سے محروم نہیں رہنا چاہیے. تو ان کی زبان مبارک کی تاثیر سے اپنے قلب کو ضرور روشن کرنا چاہیے. تو مدنی مذاکرے کا ہی آغاز کا سلسلہ ہے. حزب روایت ہم آپ کی خدمت میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کرتے ہیں اور قلوب کو گرمانے اور تیار کرنے کے لیے بھی کوششیں کرتے ہیں مدنی مذاکرے کے لیے. تو آج کا جو مدنی پھول ہے اس کے تعلق سے ایک واقعہ شیئر کروں گا کہ ایک شریف، انتہائی معزز، مکرم، مقدس، بابرکت اور ایک نجیب ترین خاتون مبارک ایک اونٹنی پر سوار ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب سفر فرما رہی ہیں. اور جس مقام سے سفر کا آغاز کر رہی ہیں وہاں دشمن موجود ہیں جو ان کے خاندان کے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا و مرحبا. ماشاء اللہ، مرحبا. رکن شورا کی آمد بھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس مقام سے سفر کرتی ہیں یہ، وہاں ان کے دشمن موجود ہیں، ان کے خاندان کے جانی دشمن موجود ہیں اور انہیں اپرچونٹی ملی ہے، کوششیں انہوں نے کی ہیں موقع دیکھ کر. یہ ایک ایسے شہر کی طرف سفر فرما رہی ہیں کہ جہاں ان کے خاندان کے افراد بھی موجود ہیں اور وہاں حفظ و امن کی صورتحال بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ جس عالم میں یہ سفر کر رہی ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اتنے میں کچھ دشمن جو ہیں وہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور حبار بن اسود قریشی، یہ جو شخص ہے، یہ اپنا نیزہ اس نجیب و مکرم و معزز مقدس عظیم ترین خاتون مبارک کی طرف بڑھاتا ہیں. تو وہ نیزہ انہیں لگتا ہے اور یہ اونٹ پہ چونکہ سوار ہیں تو اونٹ سے گرتی ہیں. نیچے پتھر ہیں ظاہر ہے، تو پتھر پر ڈائریکٹ گرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اونٹ سے گرے اور چوٹ لگتی ہے اور حمل شریف کی حالت ہے. ذرا تصور کیجئے گا، ایک تو وہ غم اور وہ جو خوف اور وہ جو وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے اس سٹی کا، اس کا جو عالم ہے، اور پھر موقع ملنے پر وہ اس شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا، راستے کی سفر کی تکالیف اور جو حالت مبارکہ حالت ہے جو ظاہری حالت ہے بدن کی، جس سٹیج پہ ہیں یہ، وہ بھی ذرا تصور میں لائیے. اتنی ساری تکلیفیں اور پھر حالت ایسی، اور اس پر پھر دشمن گھیر لیں اور دشمن گھیر کر، یعنی مرد ہیں اتنے سارے مرد ہو کر ایک خاتون کے اوپر ایک جو ہے وہ اس طرح سے حملہ کریں جو اتنی نجیب اور معزز اور مکرم ہے. انہیں نیزے کی انی ماری جائے، نیزہ انہیں گھونپا جائے اور وہ خاتون مبارک جو ہیں وہ اونٹ سے نیچے تشریف لائیں، پتھر پر گریں. حالت مبارک یہ ہو کہ حمل کی حالت ہو، شدید صدمہ یعنی شدید چوٹ لگے، اور جب یہ اس شہر پہنچیں تو اسی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے، یہی جو صدمہ ہے، یہی جو چوٹ ہے، وہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کا سبب بن جائے. میں کس کی بات کر رہا ہوں پتہ ہے؟ میں جن خاتون مبارک کی بات کر رہا ہوں وہ شہزادی رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے مہکتے پھول حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کر رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلا و مرحبا محمود بھائی، تشریف رکھیے. تو شہزادی صاحبہ جو ہیں، شہزادی صاحبہ مکے میں تشریف فرما تھیں اور مکے میں ان کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے تک کی سازشیں عملاً رونما ہو چکی. ان کے خاندان اور ان کے جو بابا جان ہیں ان کے اوپر اور ان سے جو متعلقین ہیں مظالم کے کنٹینیوس پہاڑ توڑے جا چکے.
اور جو ان کی تکلیف کا سامان ہے وہ جو ہوا ہے وہ جو پڑھتے ہیں تاریخ، سیرت مبارکہ کے واقعات پڑھتے ہیں، جانتے ہی ہیں۔ اب جب یہ اس حالت میں انہیں موقع ملتا ہے اور یہ سفر کر کے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانے لگتی ہیں، تو راستے میں انہیں اس طرح سے گھیرنا اور پھر وہ جو ہے وہ اس طرح حملہ ہونا، اور حبار بن اسود قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، تو اب ہم تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہیں گے، لیکن اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، اور حملہ ہونا، اور خیر یہ یعنی ان کا نیچے زمین پہ تشریف لانا، چوٹ لگنا، تو وہ صدمے سے جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ بہرحال یہ ہوا۔ جو فتح مکہ شریف ہوئی جب، تو یعنی ظاہر ہے کہ اب یہ جو حبار بن اسود تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ اب یعنی میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس نے جو ہے نا شہزادی رسول پر جو ہے وہ نیزے کا وار کیا تھا، اور میری ہی وجہ سے وہ نیچے تشریف لائیں، چوٹ لگی، اور اسی چوٹ کی بنا پر دنیا سے پردہ بھی فرما گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان میرے ساتھ کریں گے کیا؟ یہ تو سمجھدار ہی ہے نا آپ کہ کیا ہوگا جذبات کا عالم۔ اب یہ چھپتے پھریں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو حتیٰ کہ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ایک مشہور ملک ہے، اس دور میں بھی ہے مشہور ملک، وہ کہ یہ وہاں جو ہے نا مکے سے بھاگ کر وہاں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ آئے، یعنی پہلے تو یہ بھاگتے رہے، حتیٰ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ شریف تشریف لائے، جعرانہ سے واپس آئے، تو یہ جو ہے حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کے یہاں سے بھاگ کر شہروں میں پھرتا رہا، میرا ارادہ تھا کہ فلاں ملک چلا جاؤں، پھر مجھے دیکھیں اب یہ جو ہیں کیسی شخصیت، اور ان کے جو اس عالم میں بھی کیا امید ہے، پھر مجھے آپ کی نفع رسانی، آپ کی صلہ رحمی اور آپ کا عفو و کرم یاد آئے، مجھے اپنی خطا و گناہ کا اعتراف ہے، آپ درگزر فرمائیں، یعنی معاف فرما دیں۔ شہزادی صاحبہ کے جو پر حملہ کرنے والے، جن کی سبب وہ دنیا سے تشریف لے گئیں، بیٹی کے قاتل ہیں، اور وہ حاضر خدمت ہیں، اور یہ عرض کر رہے ہیں، اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی تو آپ کو معلوم ہی ہوگا نا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، یہ ہیں چچا مبارکہ بھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی، اور محبت جو یعنی ایک محبت، اور یہی محبت رنگ بھی لائی۔ اسی محبت کی ایک برکت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ انہیں ایمان نصیب ہوا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ابو جہل خبیث اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب پہنچائی، سر پر یعنی جو ہے نا وہ مطلب کچھ مارا، تو کوئی وہاں لونڈی تھی مکے کی، وہ دیکھ رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار، مطلب وہ بڑے بہادر اور قوی قسم کے جوان تھے، لوگ ان سے روب کھاتے تھے، مطلب سامنا نہیں کرتے تھے ان کا، تو یہ شکار پر گئے ہوئے تھے، تو وہ شکار سے واپس آئے، تو اس لونڈی نے بولا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ تو وہ اس نے جو ہے نا یہ کیا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ ادھر ہی سے، یعنی گھر نہیں گئے، وہیں سے وہیں چلے گئے، محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ابو جہل خبیث بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سیدھے گئے کہ تم جا کر میرے بھتیجے کو یہ کیا، ماری جو کمان تھی سر میں، وہیں اس کے سر میں ماری، مطلب وہ بھی پھر بولا نہیں کچھ، روب ایسا تھا ان کا، مار کھا کے چپ رہا، ایسی محبت ان کی، اور کہا سن کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، یعنی اسی محبت نے جوش مارا، وہیں اس کو جو سنا مسلمان ہو گئے۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت محبت کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ جو غزوہ احد شریف کا جو ہے موقع ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تو شیر ہیں، کوئی مطلب عظیم الشان ہستی ہیں، اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی بہادری اور شجاعت کا جو عالم تھا، میں نے واقعہ تو آپ کو عرض کیا نا۔ اب احد شریف میں یہ بڑھتے کون ان کے سامنے ٹکے، بڑھتے اتنا آگے نکلتے گئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ایک پتھر کے پیچھے چھپے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو بھی ان کی بہادری کا مظاہرہ کرتے دوسروں سے یعنی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ پتھر کے پیچھے چھپے میں جیسے ہی وہ قریب آئے اور نیزہ مارا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔
تو بہت یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان سے خصوصی محبت تھی. اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخر کار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی میں حاضر ہوئے, معافی کا عرض کیا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی درگزر فرما دیا, انہیں بھی معاف فرما دیا. ایک بات تو بتائیے نا کہ میں اور آپ جس کو معاف نہیں کرتے, کتنے قتل کر دیے اس نے. لیکن دنیا میں قتل ہوتے ہیں, میں لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ 99% لوگ ایک دوسرے کا قتل ہی کر کے بیٹھے ہوں. میں جنرلی اسپیکنگ, ہم کسی چھوٹی سی بات پر بھی جو ایک مطلب اپنی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے, رکن شورا سے بھی عرض کروں گا کہ یہ بھی بالکل پارٹیسپیٹ کریں. ہمارا یہ کتنے یعنی ہم نہیں معاف نہیں کر, نہیں سمجھ میں آتی, ہماری نہیں سمجھ میں آتی. تو یعنی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمارے مطلب بیٹے بیٹیوں کو قتل کر ڈالا اس نے, ہمارے یعنی محبوب ترین ہستیوں کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا. اور ہم یعنی اگر دیکھیں قتل کرنے والے ہیں, قتل کر ڈالا, تو قتل اگر کیا دنیا سے وہ چلے گئے, تب بھی میں جس نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں, اس رحمت للعالمین کا عمل مبارک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ تو بیٹی کے جو اس معاملہ ہے اس کے بھی اس کو معاف کر چکے, اور جو اتنے محبوب چچا جان ہیں, رضائی بھائی ہیں, ان کے بھی جو ہے قاتل کو معاف کر چکے. اور فتح مکہ کے موقع پر تو کیسے یعنی کہ دشمنان جان جو ہیں وہ انہوں نے معاف فرمایا. تو آخر ہمارے ساتھ جو ٹرانزیکشنز ہوں گے, جو ہمارے ساتھ جو افیئرز ہوتے ہیں, ہم جو آگے پیچھے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں, اس میں ہم سے کیا ہو جاتا ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اور آپ کی اس گفتگو کو روک کر میں چاہوں گا کہ چونکہ میرا پہلا کلام ہے اس وقت کی ترکیب میں, تو سب سے پہلے میں مدنی چینل کے تمام ویورز کو آج مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شب شہادت ہے, اور کل مولا کائنات کا مبارک دن ہے. تو تمام مدنی چینل کے ویورز کو, تمام ناظرین کو مولا کائنات کی شب شہادت کے موقع پر یہ بڑی رات ہے. یوں تو الحمدللہ جس طرح ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ آج لیلۃ القدر کی شب بھی ہو سکتی ہے, 21ویں شب ہے, تیسرے عشرے کا آغاز بھی ہے, مولا کائنات کی شب بھی ہے, طاق رات بھی ہے, ممکن ہے کہ آج کی شب ہی لیلۃ القدر کی شب. جی ہاں, اور پھر بالخصوص جب آپ نے عفو درگزر کی بات کی, تو اس موقع پر مجھے رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر کسی نے کیا بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتے گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے. یعنی ہم تو گالیاں دینے والے کو جو ہم کیا کہتے ہیں, اور ان کی شان کیا تھی کہ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے, دشمن آ جاتا تھا چادر بھی بچھا دیتے تھے. یہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریم. پھر مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے, تو میرے ذہن میں ہے کہ آپ کی گفتگو کو میں تھوڑا سا اس طرف ڈائیورٹ کرنا چاہوں گا تاکہ مولا کائنات کے فیضان سے, مولا کائنات کی برکات سے, اور مولا کائنات کے حیات طیبہ کے مبارک گوشوں سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہو کہ حلم عفو اور درگزر کے حوالے سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ بھی اپنی اندر ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے. اور مولا کائنات کی شان کیا تھی, مرتبہ کیا تھا, مقام کیا تھا, درجہ کیا تھا, عظمت کیا تھی, رفعت کیا تھی, بلندی کیا تھی, کہ شیر خدا تھے, اسد اللہ الغالب تھے, امام المشارق والمغارب تھے, حل المشکلات والنوائب تھے, دفاع المعضلات والمصائب تھے, آخر رسول تھے, زوج البتول تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام کتنا مرتبہ عطا کیا تھا, اور جو طاقت, جو شجاعت, جو ہمت, جو حکمت مولا کائنات کو رب کریم جل مجدو نے عطا کی, وہ اپنی مثال آپ ہے. اس کے باوجود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم, یوں تو ہم میدان جنگ میں تو جو آپ کی کیفیتیں ہیں, آپ کی شجاعت کے بڑے چرچے ہیں, اور مطلب کہ طاقت کی کیفیت یہ کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی الحمدللہ رب العالمین کسی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو انسان یا علی مدد بولتا تھا. ایک الحمدللہ رب العالمین, ایک مطلب مومن کے اندر جوش و جذبے کی لہر دوڑ جاتی ہے. مولا کائنات کا مبارک نام الحمدللہ رب العالمین اپنے اندر ایک روحانی پاور محسوس کرتا ہے. مولا کائنات کا مبارک نام بول کر, پڑھ کر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا کی اس کی تو کیا ہی بات ہے کہ
नादी अली की अल्लाह अकबर कबीरा, जिस कदर अज़मत मौला अली बयान करूँ वो कम है कम है कम है, चूँकि रसूल मुहतशम नबी मुअज़्ज़म शफ़ीए उमम साहिबुल जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जो आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए, सुबहान अल्लाह, उन मौला अली की शुजाअत, उन मौला अली के इतने फयूज़ व बरक़ात, इसके बावजूद हिल्म और दरगुज़र की बात रस कराऊँ। एक मतलब मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर पर जलवा फरमाए, अमीरुल मोमिनीन है ना, अमीरुल मोमिनीन है, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान होगी, क्या मकाम होगा, क्या मर्तबा होगा। अमीरुल मोमिनीन है और आपने आवाज़ दी ना अपने खादिम को, जो आपका गुलाम था उसको आपने आवाज़ दी, दूसरी मर्तबा भी आवाज़ दी, तीसरी मर्तबा भी आवाज़ दी, मगर खादिम साहब नहीं आए। मौला कायनात अपनी मुबारक मसनद से उठे और उसकी तरफ चल पड़े। आपने देखा जो आराम से लेटा हुआ, आपने कहा भाई तुम्हारे हमने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, हुजूर सुनी, भाई आई क्यों नहीं? हुजूर आपसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सज़ा का तो खौफ है नहीं, मुझे पता है आप माफ़ करने वाले। आपने जब इसके ये अंदाज देखा आप मुस्कुरा दी और आपने शाह फरमाया जा हमने अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे आज़ाद, अंदाज़ा फरमाइए। तो इनके अंदर बुर्दबारी की कैफियत, इधर अपना कोई घर की मासी या कोई खादिम या ड्राइवर इतनी देर से बुला रहा हूँ और जनाबे वाला चढ़ जावे ना बंदा बाकायदा, क्या चढ़ भी ऐसा कह जावे कि मतलब कि चढ़ाई भी हम पर देखती रहे कि क्या तरकीब है, ये हज़रत कहाँ पहुँच गए। और अमीरुल मोमिनीन की शान देखिए ना, खलीफतुल मुस्लिमीन है और मकाम व मर्तबा कैसा है, और बड़े बड़े कुफ़ार आपके नाम से कांपते थे, शुजाअत आज तक आपके नाम से मंसूब है, हाँ ताकत आज तक आपके नाम से मंसूब है। दुनिया भर में फातेह खैबर की क्या शान थी, वो कौन से ऐसे उठा के कैसे खैबर का खिलाफ अता फरमाया, मगर हिल्म कैसा था, तदब्बुर कैसा था, बर्दाश्त कैसी थी, करीमी कैसी थी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदू ने इनको और इनके पाक घराने को, सैयदना हसन मुश्तबा का दिन पिछले दिनों हमने गुजारा है, पिछले दिनों मनाया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिन मनाया है, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो हर दिन मुस्तफ़ा की है, हर शब मुस्तफ़ा की है। ज़िक्र खैर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम करते ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ता क़यामत यही हम आशिक़ान रसूल का, गुलामान रसूल का सरमाया है ना, कि जो पहलवान वो नहीं कि जो ताकतवर को पछाड़ दे, पहलवान वो है कि जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। और फिर वो मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या वो भी मशहूर है, इखलास के मैदान में भी वो बहुत यानी उसका तज़किरा किया जाता है, चर्चा किया जाता है कैसी मतलब कि जी, कि जो यानी जंग फरमा रहे हैं और एक पर काबू पाते हैं और उसके सीने पे बैठ जाते हैं, वो थूक देता है मुंह पर, अल्लाह अकबर, वो थूक देता है, काबू पा चुके हैं, अब तो यानी आखिर वो है ना, खड़े हो जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, छोड़ दिया उसको, वो हैरान हो जाता है, लो अब तो यानी, और एक तो मैंने शिकस्त खाई, ऊपर शिकस्त का मौका हुआ तो थूक दिया, तो अब क्या होगा, अब आलम क्या है, होना क्या चाहिए, और ये तो जो है उतर गए सीने से, ये क्या बात हुई। तो वो हैरान हुआ, माजरा पूछा तो कहा कि यानी जब थूका तो नफ्स इन्वॉल्व हो गया, मैं अल्लाह का शेर हूँ, नफ्स का शेर तो नहीं। अल्लाह। और वो यानी इखलास की ये कैफियत देखें, और ये तो सामने वाले पर भी असरअंदाज होती है ना, इनकी सोबत की ऐसी उसको ये बरकत मिली कि वो जो है ना कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल इनके दर्जे बुलंद फरमाए कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने इखलास से, अपने अखलाक से, अपनी ईमानी क़ुव्वत से, अपने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि अजसाम पर नहीं, अरवाह पर जो हुकूमत की है, क़ुलूब पर जो हुकूमत की है, अज़हान पर जो हुकूमत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इन्हीं औसाफ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज चमन इस्लाम को जो अल्हम्दुलिल्लाह बहारें और बरकत अता फरमाई हैं। और इन्हीं के फैज़ान से नहीं, इनके एक शहज़ादे का नाम मेरे जहन से उतर गया है, ग़ालिबन मौला सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या है या सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है, हुज़ूर की औलाद में से ही, सरकार के बच्चों में से ही हैं। इनके बारे में आता है कि एक मरतबा इन्हें हिल्म कैसा, इनके मुबारक घराने की शान देखें कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन या इमाम जाफ़र सादिक़, इन दोनों बुजुर्गों में से कोई एक है कि आप घर में तशरीफ़ फरमा थे और आपकी जो खादिमा थी वो कुछ लेकर आ रही थी, कोई ऐसा मंजर हुआ कि जिससे वो खादिमा के हाथ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला वल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कैसी मतलब शान वाली तरकीबें थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में वो खादिमा कुछ लेकर हाजिर हो रही थी कि उसके हाथ से वो प्याला गिरा है और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ख्मी हो गए। और ज़ख्मी में तो एक मतलब नेचुरली आपकी जब निगाह पड़ती है तो वो घबरा जाती है, और एकदम वो भी तो खादिमा भी तो किसकी थी ना, अहले बैत की खादिमा, किस घराने की उसके मुंह से फौरन निकला वल काज़िमीन अल गैज़,
تو جیسے آپ نے فرمایا جہاں ہم نے تجھے معاف کیا اس جگہ پی لیا، ہاں، اللہ ہم نے پی لیا، ہم نے غصہ پی لیا ماشاءاللہ والعافین عن الناس کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین آپ نے فرمایا ہم نے تجھے آزاد کر اللہ 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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مرحبا مولا کائنات یوم مشکل کشا مبارک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک سے وعلیکم السلام آپ سب کو حق تاخرات بھی مبارک ہو آمین آج آمین 21 جزاک شب اللہ خیر تاخرات بھی مبارک ہے یا سیدی خیر مبارک ماشاءاللہ 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 مرحبا 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 تشریف رکھیے سبحان اللہ آج انشاءاللہ جلوس حیدری بھی ہے اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی عفو درگزر بھی ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مبارکہ بھی ہے۔ سیرت مبارکہ سے بھی کچھ عرض کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی جو مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہی تھیں تو نیزے کی جو انی جنہوں نے مطلب ماری تھی اور تشریف لائی تھی زمین پر، اسی صدمے سے دنیا سے پردہ بھی فرمایا، آخر کار بارگاہ رسالت میں ہی حاضر ہوئے اور معافی طلب کی، سرکار نے معاف فرما دیا۔ سید الشہداء سے بڑی محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سید الشہداء کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے یہ ان کی شہادت کا سبب بنے تھے سید الشہداء کی، بآخر کار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، معاف فرما دیا۔ تو مطلب یعنی بیٹی کے ساتھ جس نے ایسا کیا، جس نے محبوب ترین چچا جان رضائی بھائی کے ساتھ ایسا کیا، تو ہمارے یعنی کیا معاملات ہوتے ہوں گے جو ہم معاف نہ کرنے میں مطلب تھوڑی سی محسوس کرتے ہیں۔ عفو و درگزر کے پھر فتح مکہ کا موقع ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ہوا تو ان کے حلم مبارک کا بھی ہوا کہ انہوں نے کس طرح سے معاف کیا، اور یعنی جنگ کے موقع پر جو سینے پہ چڑھ گئے تھے اور تھوک دیا تو اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پھر واقعہ سنایا غلام اور خادم، حلم پر اور عفو اور کرم پر اس کو اتنا یقین ہے کہ حضرت آواز دیتے ہیں تو جو ہے وہ سنتا نہیں ہے، آتے تو دریا فرماتے ہیں، سنا نہیں تو سنا بھی ہے تو بھائی آئی کیوں نہیں؟ میرا آپ کے حلم سے پتا تھا، امید تھی کہ آپ سزا تو دیں گے نہیں، تو بولے جاؤ سزا دو۔ تو ان کا حلم، ان کا عفو، ان کا درگزر، تو یعنی دونوں شان بیان ہوں دونوں چیزوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ واقعات ہیں، اچھے واقعات ہیں ماشاءاللہ، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اصل میں ہم اپنی خودی سے باہر نکلیں گے تو یہ سارے چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں گی۔ اصل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان واقعات کو ان بزرگوں کے فضائل کے باب میں ہی رکھتے ہیں کہ یہ ان کی فضیلت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے جس بارگاہ سے یہ چیزیں سیکھی ماشاءاللہ، اور وہاں سے جو ارشادات سن کر ان کے اندر ان چیزوں کا عمل آیا، قرآن کریم کی آیات کریمہ سن کر جو ان میں عمل آیا، جب اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں، درگزر سے کام لیں اور معاف کریں، تو آپ نے قرآن کریم کا حکم پاتے معاف کر دیا۔ سبحان ابھی آپ نے اور معاملہ کیسا تھا؟ آیت کریم وہ تو اللہ بہت اللہ ماشاءاللہ صدیق اکبر کا بھی ذکر ہے۔ ان کا عفو درگزر کی تو شان ہی کچھ اور ہے، عفو درگزر کی شان، ان کے تو قرآن نے فرمایا نا کہ تم میں وہ جو فضل والے ہیں، اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں، تو یہ کام لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عفو درگزر اور معافی اور حلم کے واقعات الحمدللہ، اپنی مثال آپ ہے، اور میں کہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ حصہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جس میں خود سرکار کی حدیث پاک ان کے سامنے تھی کہ اس وقت کس کردار کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اللہ اکبر، اور آپ امیل المومنین ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ مومنٹ چل رہی تھی، لیکن مسلمانوں میں خونریزی نہ ہو، مسلمانوں میں ایک اس طرح کا ماحول پیدا نہ ہو، آپ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے صبر، حلم اور اس درگزر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ماشاءاللہ، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے
سبحان اللہ. آپ کی شہادت ہوئی. اور شہادت کے واقعے کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان لوگوں کے تعلق پر ناز آتا ہے, فخر ہوتا ہے کہ آپ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب یہ بھانپ لیا تھا کہ حالات اس طرح جا رہے ہیں, تو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو ان کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کو اندر جانا نہیں چاہیے. اس طرح کی کیفیات میں عرض کر رہا ہوں. یعنی یہ وہ وقت تھا اطہر بھائی کہ میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان یہ گوشہ نشین ہو گئے تھے. یعنی حالات ایسے تھے نا کہ ہم اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے, ایسے میں کہ بندہ کہاں جائے. اللہ اکبر. تو ایسے حالات میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے تحفظ کے لیے ان دونوں شہزادوں کو مقرر کرنا, خیر بلوائے کود کر آئے چھت سے جی جی, اور پھر آپ کو شہید کیا. مگر اس پر بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جو مجھے یاد پڑا تھا کہ آپ ناراض ہوئے تھے اپنے دونوں شہزادوں ناراض ہوئے تھے. ایک روایت کے مطابق سیدنا حسن کو آپ نے مطلب یہ ہوا کیسے, اللہ آپ دونوں تھے ہوئے, اور واقعی یہ دونوں جب شیروں کے شعر تھے, اللہ اسد ہیں مطلب ان مولا علی کے شعر تھے, غالب کے بیٹے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے تھے. ان کی تلوار سے بچ کر کون اندر چلا جاتا, اور یہ دونوں تھے تو شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے کود کر آئے ہو کہ یہاں سے کیسے جا سکیں گے. یہ تو شیر خدا کے دونوں شیر کھڑے ہیں. تو یہ چیز تھی. پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک دیکھیں نا کچھ تو ایسے حالات تھے نا کہ آپ بھی شہید کیے گئے. ایک نارمل سچویشن میں تو نہیں نا آدمی شہید ہوتا. فاروق اعظم کی شہادت, عثمان غنی کی شہادت, اندر اس طرح کی چیزیں پکتی تھی. تو ان تمام کے پیچھے بھی ان کے درگزر ملیں گے آپ کو. ان تمام کے پیچھے بھی ریاست چلانے اور امور خلافت چلانے کے حوالے سے تو ان کے اصول اور ان کے اصولوں پر عمل اپنی مثال آپ ہے. جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاست اور مملکت کے چلانے کے دو اہم اصول بیان کیے ہیں. ایسی سختی نہ ہو جسے لوگ ظلم کہیں, ایسی نرمی نہ ہو جس سے لوگ سستی کہیں. یہ دو مین اصول ہیں. یعنی کہ اگر کہیں نہ کہیں سختی کی ضرورت تو پڑتی ہے. صحیح. اب کوئی کہے کہ یہ ظالم ہے تو سختی میں ظالم نہیں ہے, تم نے سستی اتنی کر لی, میں سختی نہیں کر سکتا. تمہاری سستی زندہ باد, میری سختی کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم آ بھی کرتے تو ہو جاتے, بدلہ وہ قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا. یہ تو بات تو نہیں نا ہوئی کہ یہاں سستیوں کو تم نے انبار کھڑے کر دیے اور ہم نے آپ کی سستی پر تھوڑی سی سختی کی تو نہیں جناب یہ تو ظلم ہے, یہ تو جناب یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو یہ تو عجیب حال ہے. یہ مطلب ہم تو اپنے گرد بھی غور کر رہے ہیں نا. دعوت اسلامی بھی کسی امپائر سے کم تو ہے ہی نہیں. الحمدللہ امپائر آف سننا دعوت اسلامی. اور مطلب کہ اس کا مطلب میں کنگ تو نہیں کہوں گا, کنگ میکر کہوں گا. امیر سنت ہے, کنگ تو نگران ہمارے ادھر کنگ میکر, ہم تو کنگ میکر کہیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کی تو پوزیشن ہی کچھ اور ہے نا. تو جو بنتا ہے وہیں سے بن رہا ہے. تحریک کے اندر اگر بات کریں تو چونکہ تحریک اتنی بڑی ہے, اس کے شعبے اتنے زیادہ ہیں, اس کا بجٹ اتنا بڑا ہے, اور اس میں مطلب کہ وقت کے مطلب ادارے ہیں, تبلیغ ہے, ادارے ہیں, بہت ساری چیزیں. تو خود ایک یہ بہت بڑی ریاست ہے جو ہم کو بہت کچھ سمجھنے پر ابھارتی ہے. اس میں ہمارے مفتیان یعنی علمی رہنمائی اور ساری چیزیں ہیں. تو جب میں اس دعوت اسلامی کو دیکھتا ہوں نا, جی جی ماشاءاللہ, کہ حالانکہ یہاں اطاعت کا, محبت کا, پیار کا, تعلق کا اور دین کے جذبے کا ایک مطلب مثالی مظاہرہ ہے دعوت اسلامی میں کہہ سکتا ہوں. الحمدللہ. اور یہ اس کو بھی مطلب کہ اس کو چلانا ہے نا, مطلب یہ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک مطلب محتمیم صاحب ہوتے ہیں جو ایک دارالعلوم کھولتے ہیں, ان کی زندگی دارالعلوم چلانے میں, اس کے چندے کرنے میں, اور مطلب بچوں کو کھلانے پلانے پڑھانے اور ان کی تربیتوں میں گزر جاتی ہے. ایک دارالعلوم, دو دارالعلوم, بہت زیادہ 3 دارالعلوم, 4 دارالعلوم, اس طرح جس کو ہم ہمارے اسلام جامعہ اور ہمارا جامعۃ المدینہ کہتے ہیں. دعوت اسلامی آلموسٹ 550 کے آس پاس جامعۃ المدینہ. الحمدللہ. ایک مدرسہ نہیں ہے ہمارے, تقریباً 2500 کے آس پاس مدارس المدینہ. یہ تو 2 شعبوں کا تذکرہ. 2 اسکولیں کھولو تو کمرے ٹیڑھی ہو جاتی ہیں بعضوں کی. ادھر 40 دارالمدینہ لے کر چل رہے ہو آپ لوگ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دیکھیں کمی بیشی کہاں نہیں ہوتی, اتار چڑھاؤ کہاں نہیں ہوتا, نرمی گرمی کہاں نہیں ہوتی,
زیرو کمپلین پر بدن نہیں چلتا، ادارہ کہاں سے چلے گا؟ صحیح، اللہ اللہ، زیرو کمپلین پر انسان کا بدن بھی نہیں چلتا، کتا کو تو لگا ہوا ہے، زیرو کمپلین پر گھر نہیں چلتا، صحیح، اپنا بدن بھی زیرو کمپلین میں نہیں چلتا۔ کوئی بتا دے گا ایک مہینے میں اس کے بدن میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوا ہو، بہت مشکل ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ زیرو کمپلین پر گاڑی نہیں چلتی، زیرو کمپلین کے اوپر آپ کا گھر نہیں چلتا، تو زیرو کمپلین میں بڑے بڑے ادارے کیسے چلیں گے؟ لیکن کمپلین کو ریموو کرتا رہے دور۔ تو میں غور کرتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی دنیا پر حکومت کیسے تھے؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور خلافت میں تو فتوحات، اب تو ویسے ہی مطلب کہ شجاعت آپ کے نام سے منسوب ہے، آپ کے نام سے شجاعت چلتی ہے۔ جب شجاعت کی باری، شجاعت کا ذکر آتا ہے تو مولا علی کا نام نہ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شجاعت کا تذکرہ پورا نہیں ہو سکتا۔ سچائی کی بات آئے تو صداقت میں صدیق اکبر کا نام نہ لو تو صدیق سچائی صداقت کا باب پورا نہیں ہوتا۔ عدل و انصاف کی بات کرو تو فاروق اعظم کا تذکرہ نہ ہو تو عدل و انصاف کا تذکرہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور سخاوت و حیا کی بات کرو عثمان غنی کے ذکر کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ صداقت میں کامل ٹھہرے صدیق اکبر، صداقت میں کاملیت کی بات چلتی ہو صدیق اکبر، شجاعت میں بات چلے تو مولا علی، اچھا عدالت میں بات چلے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیا اور سخاوت میں بات کرے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کی یہ اوصاف اتنے کامل و اکمل کہ لوگ ان کی ان اوصاف سے اپنے لیے رہنمائی لیں۔ جس کے کردار کو دیکھ کر صدیق صدیق بنے، فاروق فاروق بنے، عثمان باحیا بنے، عثمان سخی بنے، اور ان کے لیے حیا کا وصف ہوا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جیسے فرشتہ حیا کرتے ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کو شجاعت اور آپ کی جو جانثاری تھی، تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اوصاف مبارکہ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شورے ہیں ان چاروں کے، چار سو شورے ہیں ان چاروں کے۔ الحمدللہ چاروں سے اتنی محبت ہے، اور یہ محبت انشاءاللہ قیامت کے روز کام آئے گی۔ مولا علی بھی سفارش کر رہے ہوں گے، صدیق اکبر بھی سفارش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، فاروق اعظم بھی سفارش کر رہے ہوں گے، عثمان غنی بھی سفارش کر رہے ہوں گے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس طرف تھا یا اس طرف تھا، یہ ہم تو چاروں طرف ہیں، یہ چار ہیں اور یہ چار یار ہیں، ہم ان چار یاروں کے غلام ہیں، اور بس ان چار یاروں کے صدقے میں اللہ کریم ہمیں مغفرت کی بھیک عطا فرماتے۔ وہ ہے نا عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، ہاں کیا آپ کو کون سا شعر یاد آ رہا؟ ہاں پڑھیں۔ بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور آخر میں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ نا واقعہ ہوتا ہے وہ سنا دوں، موقع ہوتا ہے، میں سال میں ایک دفعہ یہ واقعہ سناتا ضرور ہوں، مجھے بے حد پسند ہے۔ یہ درس نظامی کے دور میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے طلبہ کو، کلیوبی، یہ اردو عربی ادب کی کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے جس کا میرے کو مضمون بھولتا نہیں ہے۔ اب آپ کو تو اندازہ ہے کہ اس گھرانے کا زہد
اور اس گھرانے کی ایک اپنی کیفیت تھی. حق. تو چند دنوں سے کچھ پکا نہیں تھا. اللہ اکبر. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا جوڑا پیش کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کو فروخت کر کے کچھ کھانے کو لے لیں. آپ بازار گئے اور خاتون جنت شہزادی کونین حق. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جوڑا شاید 6 درہم میں اس کو بیچ دیا, بک گیا. اب واپس پلٹے اور راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس کے ہاتھ پہ اونٹ تھا, اونٹنی تھی. اچھا. اس نے کہا یا ابو الحسن, اللہ آپ کی کنیت ہے, کیا اونٹنی لوگے؟ کہا میرے پاس تو ہے نہیں اتنے. نہیں سوری, جب آپ واپس پلٹے نا تو آپ پلٹے تو ایک فقیر نے صدا لگائی. اللہ اکبر. ایک فقیر نے صدا لگائی, حاجت مند تھا. آپ کے پاس جتنا تھا نا 6 کے 6 درہم اس فقیر کو صدقہ کر دیا. اللہ. حالانکہ کیفیت کیا تھی, گھر میں بچے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں. اللہ اللہ. واپس پلٹے تو اب صدقہ کر دیا. اللہ کے شعر ہیں, سبحان اللہ. توکل تو آپ کے گھر سے بٹتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو راستے میں وہ پھر صدقہ کر کے جب واپس آ رہے تھے تو یہ اونٹنی کا واقعہ ہوا. وہ کسی نے کہا کہ علی اونٹنی خریدو گے؟ کہا 100 درہم کی بیچتا ہوں. کہا میرے پاس تو ہے نہیں. کہا علی لے لو, جب آئیں تب دے دینا. اللہ اکبر. کہا ٹھیک ہے. اب نے 100 درہم کی اونٹنی خریدی, آگے بڑھے. آگے ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی. کہا علی اونٹنی بیچتے ہو؟ کہا بیچ دیں گے. پوچھا کتنے میں خریدی؟ یہ نہیں کہا کہ کتنے میں, کہا کتنے میں خریدی؟ کہا 100 میں. کہا 60 اوپر لے کر مجھے دے دو. اللہ اکبر. آپ نے 160 درہم میں اونٹنی بیچ دی. اللہ. اللہ اللہ. آگے بڑھے تو وہی اونٹنی بیچنے والے ملے. اللہ. علی اونٹنی کیا ہوئی؟ کہا بیچ دی. کہا کتنے میں؟ 160 میں. کہا میرے 100 دے دو. اللہ اکبر. آپ نے 100 دے دیے. سبحان اللہ. اب تھے تو شہنشاہ ولایت نا, قربان قربان ہیں؟ قربان قربان. اسرار و رموز یہ نہ جانے تو کون جانے. کون جانے. اللہ اللہ. گھر گئے 60 درہم لے کر. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں 60 درہم ڈال دیے. پوچھا کیا ہوا؟ کہ تجارت دارین کی ہے. اللہ اللہ. تجارت دارین کی, دونوں جہاں کی تجارت کی. سبحان اللہ. اور سارا واقعہ کیس سنایا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, سارا واقعہ بیان ہوا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, جانتی ہو کہ وہ بیچنے والا کون تھا؟ اللہ اللہ. وہ میکائیل علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. اور وہ خریدنے والا کون تھا؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. اور جو تم نے اونٹنی خریدی اور بیچی نا, یہ میری بیٹی خاتون جنت کی سواری اونٹنی تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عظمت عطا کی ہیں جو کسی اور کو نہ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زوجہ عطا کی وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو جو بیٹے عطا کیے وہ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے. اللہ اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سسر عطا کیا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے. اللہ اللہ اللہ. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو یہ واقعہ جب ہم پڑھتے تھے تب میں نے پڑھا تھا. اللہ کا شعر بھی آتا ہے, فرماتے ہیں جو سردار دو جہاں اے مرتضیٰ ذاتی کو عمر کو خبر نہ ہو. تو یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان میں آپ نے جو ان دونوں بزرگوں کے بارے میں فرمایا, لیکن اس پر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اہل بیت اطہار کے گھرانے پر کرم دیکھیں, الحمدللہ. اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سخاوت دیکھیں. یعنی جن کے پاس ہے نا وہ بھی دیتے ہوئے سوچتا ہے, ان کے پاس تو جو تھا نا اتنے دنوں کے بعد وہ بھی دے دیا. اللہ اللہ. رائے خدا میں دینا تو کوئی ان سے سیکھے, مال ہو یا جان, اللہ 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 اللہ. مال ہو یا جان ہو, مدینہ مدینہ. یا اولاد ہو, اللہ اللہ اللہ. یا وقت ہو, اگر راہ خدا میں دینے کا اگر کسی نے گر سکھایا تو اس گھرانے سے سیکھو. جان لٹانا. یہ جان
گھر لٹانا جان دینا کوئی تو سے سیکھ جائے، آئے ہائے، آئے ہائے۔ جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ خود شہید ہے بیٹے نواسے پوتے شہید، یہ خود شہید ہے بیٹے نواسے پوتے شہید، کہ بو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ بو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ محرم الحرام میں یہ کلام سنتے ہیں، لیکن یہ کلام کے چند اشعار یہاں سننے کا دل کرتا ہے۔ اللہ اللہ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تو تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یعنی وہ مباہلہ اللہ اللہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ مطلب وہ یہ ابھی اتنا خاص وہ میرے ذہن میں بیٹھ نہیں ہے، ابھی تو یہ کلام کے یہ دو شعر ہوئے تو وہ یاد آ گیا واقعہ، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا نا، اور وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصرانیوں نے دعویٰ کیا تھا، اور وہ اپنے علماء لے کر آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو لیا، پیچھے خاتون جنت مولا علی ہیں، اور وہ نصرانیوں کا جو بڑا تھا اس نے کہہ کر روک دیا اگر انہوں نے بددعا کر دی تو زمین سے تم لوگ نیست و نابود ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ تو یہ وہ خاندان ہے، اگر یہ خاندان کسی کے لیے بددعا کر دے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ خاندان کسی پر نظر کر دینا تو دنیا اور آخرت میں ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ خاندان ہے کہ خاتون جنت میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چشم کرم کا سوالی ہوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نگاہ کرم کا سوالی ہوں، اور ان کے دونوں شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی لطف و کرم کا سوالی ہوں، ان کے گھر کے ذرے ذرے سے محبت اور ذرے ذرے سے عقیدت کا سوالی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس چکی کہ جسے میری آقا کی زادی خاتون جنت جس چکی کو چلایا کرتی تھی، اس چکی کے وہ دو پاٹ کا صدقہ اللہ تعالی ہمارے مغفرت کر دے، بلکہ اس چکی میں ان مبارک ہاتھوں سے جو اناج ڈلتا تھا ان اناج کے ایک ایک دانے کا صدقہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے، ان مبارک ہاتھوں پر پڑنے والے چھالوں کا واسطہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، ان مشکیزہ اٹھانے والے کندھوں کا واسطہ اللہ ہماری بخشش کر دے، اس مٹی میں آرام کرنے والے مولا علی کا واسطہ اللہ ہماری بخشش کر دے۔ یہ گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے، یہ گھرانہ جس گھرانے پر نظر کر دے گا وہ گھرانہ دنیا میں بھی سرخر ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخر ہوگا۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان مبارک کی کیا شان ہے۔ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی ہم مدنی چینل پر زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ کے ہاتھ میں آپ کے رضائی بیٹے ماشاءاللہ، رضائی پوتے ماشاءاللہ، رضائی پوتے حسن رضا ابن علی رضا ماشاءاللہ، اللہ کریم اس ننھے منع کو بھی حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے، آمین آمین آمین، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عن قریب امیر سنت جلوس حیدری کے ساتھ مدنی مذاکرے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعلی آلہ وصحبہ، اشعار مولا علی کی شان میں۔ حق حق۔ جس گھرانے کی بات کرے جو اشعار پڑھے جاتے وہ پیش کریں۔ باغ جنت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے
مدح خوان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا، اے دشمنان اہل بیت تم کو پہنچی ہوگی. میں سوچ رہا ہوں جب یزیدی لشکر نے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہوگا، اس وقت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے قلب انور کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی. خود قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا عالم کیا ہوگا. تو یہ ایسا گھرانہ ہے میرے پیٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. اپنی اولاد کو اس گھرانے کی محبت سکھا. خود حدیث پاک میں ہے کہ اپنی بچوں کو 3 باتوں کی تعلیم دو. 3 باتوں کی محبت، یعنی اپنے قرآن کی تلاوت، اہل بیت کی محبت اور میری محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت. یہ 3 چیزیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. مگر میری مدنی التجا یہ ہے میرے پیاروں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے خود قرآن کی تلاوت کے حوالے سے اپنی کیا تربیت لی ہے. اہل بیت کی محبت کے حساب سے کیا تربیت لی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ محبت، جس محبت کو قرآن بیان کرتا ہے، حدیث پہ بیان ہوتا ہے، صحابہ کرام نے جو محبتوں کے مظاہرے کیے، وہ محبت کی ہم نے کتنی تربیت لی ہے، کتنی اختیار کی ہے. کیونکہ جو چیز لی نہیں ہے وہ ڈیلیور کیسے کریں گے، وہ دیں گے کیسے. آج ہماری نسلوں کو، ہماری جنریشن کو، کرنٹ جنریشن ہے، اپ کمنگ جنریشن ہے، جو بھی ہماری جنریشن ہے، اسے یہ باتیں کون پہنچائے. میں مثالی معاشرہ جو ہمارا مغرب کے بعد ہوتا ہے، مغرب سے عشاء، مغرب کے بعد عشاء کی اذان تک ہوتا ہے، اس میں کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، شاید کوئی ایسا اہل دل کو درد مند اور مطلب ایسا کوئی اہل محبت ہو جو شاید سنے اور اس کو لے کہ کاش ہماری کالج، یونیورسٹیز اور اسکولز کے اندر کوئی ایسی تربیت کا ماحول پیدا کیا جائے کہ یہ جو 15 20 25 سال پڑھ کر جو اسکول، کالج، یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، وہ قرآن کی محبت میں ان کے دل، ان کے قرآن کی محبت میں ان کے دل کے اندر جو محبت کا سمندر ہو موجزن ہو. اہل بیت، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبتوں کا ان کے اندر طوفان ہو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ایسی ہو کہ نبی پاک کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آج ہماری نسلوں کو، آج ہمارے نوجوانوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحیح نام پاک لینا بھی نہیں آتا. کہیں درود پاک پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں درود پاک پڑھنا بھی ہماری نوجوانوں کو نہیں آتا. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، کوئی تو ایسا درد مند ہوگا جو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا مدنی انقلاب لے کر آئے گا اور درست عشق رسول، عشق صحابہ، عشق خلفائے راشدین اور عشق اہل بیت، عشق ائمہ مجتہدین اور عشق اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ پر مبنی کوئی ایسا مطلب کہ زبردست تربیت کا نصاب تیار ہو اور ایسے دینے والے ہوں، ایسے اساتذہ کرام ہوں جو کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں میں بھی اگر پڑھاتے ہیں تو وہ اس انداز سے پڑھائیں کہ جب نبی پاک کا نام لیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں. یہ مین پریکٹیکلی تربیت ہوگی. جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیگر خلفائے راشدین کا نام لیں تو ان کے سر اور ان کی آنکھوں سے ایسے عشق و محبت کے جذبات ظاہر ہوں کہ پڑھنے سننے والوں کو لگے کہ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ہمارے استاد کی آنکھوں سے آنسو اور بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت ہو، یہ کہ ان کی محبتوں کے تذکرے کرے، ان کے اتفاق کے تذکرے، ان کے پیار کے تذکرے ہونے چاہیے، اہل بیت کے تذکرے ہونے چاہیے. اور اہل بیت اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے درمیان جو اتفاق، پیار اور محبت کا رشتہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے قائم تھا، ان کی محبتوں کے صدقے قائم تھا، اس کا درس ہونا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے چلتے جلوس حیدری کی طرف. صد مرحبا سخاوت مولا علی، مرحبا صد مرحبا سعادت مولا
علی مرحبا صد مرحبا عنایت مولا علی مرحبا صد مرحبا عنایت مولا علی مرحبا صد مرحبا یا علی المرتضی مرحبا صد مرحبا آپ ہیں شیر خدا مرحبا صد مرحبا نسبت مولا علی مرحبا صد مرحبا نسبت مولا علی مرحبا صد مرحبا آپ کا مرتبہ مرحبا صد مرحبا برکت مولا علی مرحبا صد مرحبا والد شبیر و شبر مرحبا صد مرحبا یا علی المرتضی مرحبا صد مرحبا یا علی المرتضی مرحبا صد مرحبا حیدر کرار گئے مرحبا صد مرحبا آپ کے شیر خدا مرحبا صد مرحبا برکت مولا علی مرحبا صد مرحبا برکت مولا علی مرحبا صد مرحبا یا علی المرتضی مرحبا صد مرحبا آپ کے شیر خدا مرحبا صد مرحبا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا ہے شہید بابا مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی ہے یہ قول مصطفیٰ ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل عظمت مولا علی شوکت مولا علی مرحبا مرحبا خلافت مولا علی مرحبا مرحبا عبادت مولا علی مرحبا مرحبا تلاوت مولا علی مرحبا مرحبا شجاعت مولا علی مرحبا مرحبا سخاوت مولا علی مرحبا مرحبا داماد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا علی المرتضی داماد مصطفیٰ مرحبا یا علی المرتضی یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا پے کر خوف خدا اے عاشق خیر الورا پے کر خوف خدا اے عاشق خیر الورا تم سے راضی کبریا تم سے راضی کبریا مولا علی
مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا پے کرے جود و سخا تو میں فقیر و بے نوا پے کرے جود و سخا تو میں فقیر بے نوا تو ہے دادا میں گدا تو ہے دادا میں گدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا برکت مولا علی مرحبا صد مرحبا برکت مولا علی مرحبا صد مرحبا والد شبیر و شبر مرحبا صد مرحبا عظمت مولا علی مرحبا صد مرحبا عزت مولا علی مرحبا صد مرحبا یا علی 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 مولا علی صد مرحبا یا علی المرتضی مرحبا صد مرحبا 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 عظمت مولا علی مرحبا مرحبا شوکت مولا علی مرحبا مرحبا خلافت مولا علی مرحبا مرحبا عبادت مولا علی مرحبا مرحبا تلاوت مولا علی مرحبا مرحبا شجاعت مولا علی مرحبا مرحبا سخاوت مولا علی مرحبا مرحبا داماد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا علی المرتضی مرحبا مرحبا داماد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا علی المرتضی مرحبا مرحبا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ذات فیضان مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے واسطہ حسنین کا واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا مولا علی مرحبا مرحبا شوکت مولا علی مرحبا مرحبا خلافت مولا علی مرحبا مرحبا عبادت مولا علی مرحبا مرحبا تلاوت مولا علی مرحبا مرحبا سخاوت مولا علی مرحبا مرحبا داماد مصطفیٰ داماد مصطفیٰ مرحبا
مرحبا زوج مصطفیٰ زوج فاطمہ مرحبا مرحبا زوج فاطمہ مرحبا مرحبا یا علی المرتضی مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ فیضان مشکل کشا فیضان مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا لے کے کشگولا گیا لے کے کشگولا گیا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے ارتار کا خیر سے ارتار کا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا رسول اللہ یا غوث جاری رہے گا جاری رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو معتکفین وغیرہ کے جذبات و تاثرات بھی بتائیں گے مگر ابھی کلام چل رہا تھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آپ شعر کہہ رہے ہیں کہ لے کے کشکول آپ کے دربار میں ہوں کھڑا تو کیا یہ لکھتے وقت آپ دربار میں تھے کیا بتائیے ظاہری طور پر دربار میں جسمانی طور پر پہنچنا یہ ضروری تو نہیں ہے جہاں سے بھی ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے مولا مشکل کشا ہماری درخواست سن سکتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں اب تو مطلب سائنس نے بڑے مسئلے حل کر دیے یہاں نمبر ڈائل کرو عراق میں کوئی ہے تو اس کو فون ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اب وہ فون ریسیو کر لے گا نا تو مولا مشکل کشا عراق شریف میں نا کوفہ میں تو ان کو روحانی طور پر ہم نے ڈائل کیا تو انہوں نے بھی ریسیو کرنا ہے نا ہماری آواز کو کرم فرمانا ہے یعنی مطلب سائنسی کنیکشن کو تو لوگ پاورفل مانتے ہیں یہ روحانی کنیکشن کو سمجھتے ہی نہیں ہے بابا کوفہ جو اللہ کی اتنی بڑی عطا سے حاصل مولا ہوتا علی ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دارالخلافہ تھا اور آپ اس وقت نجف اشرف میں آرام نجف اشرف میں آرام فرمائے جزاک اللہ تو آپ کا مزار فائز الانوار نجف اشرف نجف نام ہے تو جیسا مدینہ شریف بولتے ہیں تو نجف کو ساتھ میں اشرف شرافت والا نجف کہ مولا علی کے وجود مسعود کی وہاں تشریف فرمائی ہے تو اس لیے وہ اب اشرف ہے شرافت والا ہے دنیا بھر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات آواز پہنچ جاتی ہے تو ایک کمیونیکیشن ہے الیکٹرونک چیزیں ہے تار ہے یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے تو اس ذریعے پہنچتی ہے دنیا میں آواز وہ میں نے عقلی دلیل دی ہے یہ
بعض لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یار یہ عقلی دلیل ہے، تو ہم عقل والوں کو عقلی دلیل دیتے ہیں نا. یعنی مطلب دنیا داری کے تعلق سے تو یہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار دنیا میں جہاں بھی چاہو ایک الیکٹرانک آلہ ہے جس میں بازار کوئی برقی تاریں بھی نہیں ہیں. یہ تھوڑی کہ آپ نے یہاں سے فون کیا تو آپ کے ہاتھ میں کوئی تار لگی ہوئی ہے اور وہ تار ہزاروں لاکھوں گز لمبی یا میٹر لمبی ہے اور وہ وہاں جڑی ہوئی ہے. ہاتھ میں موبائل فون ہے آپ کے، اس میں کوئی بظاہر تار تو ہی نہیں. آپ نے اس کو آن کیا، بات کی، وہاں اس نے ریسیو کر لی. تو اب سائنس اتنی ترقی کر جائے اور روحانی ترقی کچھ بھی نہیں کہ جو مطلب اہل اللہ دنیا سے گئے تو بس وہ مٹی میں مل گیا، وہ کچھ سن ہی نہیں سکتے، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد تو سب کی سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. تو حدیثوں میں تو عام لوگوں کی بھی طاقت بڑھ جاتی ہے، تو اہل اللہ کی طاقت کتنی بڑھتی ہوگی. تو یہ سب اللہ ان کو طاقت عطا کرتا ہے، یہ سنتے ہیں. یہ رسالہ ہے کرامات شہر خدا، اس میں اس طرح کے سوالات کے جوابات کافی دیے ہوئے ہیں. یہ بعض لوگوں کو بس وسوسے سے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کو سائنسی دلیلیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ شرعی دلیلیں، قرآنی دلیلیں، حدیث کی دلیلیں پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی، اس میں کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ بس وسوسہ ہے. آخر وہ منن والے تو بننا ہی پڑے گا نا. ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم مانتے تو ہے نا، ایمان تو ہے نا ہمارا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو نہیں نا سر کی آنکھوں سے، مگر ہم مانتے ہیں، ماننا شرط ہے نا اللہ اور رسول کو. نہ جنت کو دیکھا ہے نہ دوزخ کو دیکھا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو بن دیکھے، جن پر ایمان لانا یہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہ کہ اہل اللہ کے معاملات ہیں، ان کو بھی میری عقل تو تسلیم کرتی ہے. اب یہ اپنی اپنی عقل ہے، جس کی عقل تسلیم نہیں کرتی وہ اپنی عقل پر روئے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا جو واقعہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی وہ ان کا ایک ارشاد تھا، اور وہ پلک جھپکنے میں کہاں کے کہاں سے وہ بلقیس، ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا. بہت وزندار تھا وہ کتنا دور تھا. تو یہ بھی تو یہ جب قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے، اور قرآن یہ بزرگوں کی اولیاء کرام کی کرامتیں بتا رہے. جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھے تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام، اور پھر شہنشاہ ولایت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولایت و کرامتوں کا پھر کیا کہنا ہوگا. ماشاءاللہ. تو بابا یہ وسوسے سے بچنے کا کوئی مدنی نسخہ ہے آپ کے پاس؟ بحث نہ کریں، یہ بچے رہے ہم لوگ. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا ان کے قریب نہ جائیں، بحث میں نہ اترے. بحث میں اتریں گے تو اپنے کو تو معلومات تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ شیطان جو ہے نا وہ وار کر دیتا ہے. تو عاشقان رسول علماء جو ہیں ان کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ لگا رہے. الحمدللہ دعوت اسلامی بھی عاشقان رسول کی ہے، عاشقان صحابہ اہل بیت کی. تو ان کے ساتھ اگر آپ شامل رہیں گے نا تو اللہ کرے گا تو شیطان بھاگ جائے گا. وسوسے مطلب مایوس ہو جائے گا، یا مانتے نہیں ہے. یہ تو ایک بار منع کرتا ہوں تو 100 بار بولتے ہیں یا علی. کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتے، ہم تیری بھاشا سمجھیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مولا علی مشکل کشا کو بڑا نوازا ہے، اور یہ ہماری سنتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں نا، یہ بھی ان کو بہت مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو. تو انہوں نے جواہر خمسہ یعنی شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمت اللہ القوی کی کتاب جواہر خمسہ، جس کے وظائف کی
جید و بزرگ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اجازت دی، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی شامل ہیں. اس کتاب میں ہے ناد علی ہفت بار یا سہ بار یا یک بار بخاندہ ہو آئیں است، یعنی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار ناد علی پڑھے. ناد علی مشہور وظیفہ ہے جو کہ اہل علم ہیں یا علماء کے قریب ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے، یعنی وہ وظیفے کی کتاب جس کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اجازت دیتے رہے ہیں. اس کتاب میں یہ ناد علی اس طرح لکھا ہوا ہے: نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اس کا ترجمہ بھی بہت مزے کا ہے. حضرت علی کو پکار جو عجائب کے مظہر ہیں، جن سے عجیب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولایت سے یا علی یا علی یا علی. تو اگر پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کرنے کے بعد یہ حوالہ بھی دیا جواہر خمسہ، یہاں حوالہ یہ جواہر خمسہ مترجم پیج نمبر 284 اور 453 2 جگہ ہے. اگر مولا علی کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا، ہنگام غم و تکلیف یعنی وقت غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا یعنی پکارنا، یا علی کا دم بھرنا شرک ہو تو معاذ اللہ، یہ سارے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کفار و مشرکین ٹھہرے، اور سب سے بڑھ کر بھاری مشرک کٹر کافر عیاذاً باللہ یعنی اللہ کی پناہ شاہ ولی اللہ ہوں جو مشرکوں کو اولیاء اللہ جانتے. العیاذ باللہ رب العالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ الحق المبین. مسلمان دیکھیں کہ یا علی کہنے کو شرک ٹھہرانے کی کیا سزا ملی. نہ ناحق مسلمانوں کو مشرک کہتے، نہ اگلوں پچھلوں کہ مشرک بننے کی مصیبت سہتے. اس سے یہی بہتر کہ راہ راست پر آئیں، سچے مسلمانوں کو مشرک نہ بنائیں، ورنہ اپنوں کے ایمان کی فکر کریں. تو بہرحال یہ کہ مولا علی مشکل کشا کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں. اور بھی بہت سارے دلائل، قرآنی دلائل بھی ہیں اس میں، قرآن کریم کے دلائل ہیں، حدیث کے دلائل ہیں. تو یا علی پر یہ صفحے کھولے تو میں نے یہ ملا تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، ورنہ اور بھی دلائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کیوں پھروں در در بھلا خیرات لینے کے لیے، کیوں پھروں در در بھلا خیرات لینے کے لیے، کیوں پھروں در در بھلا خیرات لینے کے لیے. میں فقط منگتا تیرا، میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. آپ کے شیر خدا مولا علی مشکل کشا. بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا. لے کے کش کو لا گیا، لے کے کش کو لا گیا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل
مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا آج الحمدللہ ہمارے ساتھ حیدری کمپیوٹر بھی ہے. یہ دیکھو یہاں بیٹھا ہوا ہے, حیدری کمپیوٹر ہے. ان کے ابو آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو آن کریں گے نا. بہت چھوٹا ہے, دیکھو اللہ کرے یہ کام کر جائے. تھوڑی دیر میں ہمارے پاس تاثرات آئیں گے تو انشاءاللہ ہم دکھاتے ہیں.